بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ چل رہا تھا، اس زمانے میں ہمیشہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اور یہ بہت بڑا اعزاز نصیب رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تا دم آخر ان سے بہت زیادہ خوش رہے اور ہمیشہ انتہائی مسرور و مطمئن رہے، اور یوں اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ دور انتہائی مشکلات سے بھرپور دور تھا، کیونکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام معاملات درست طریقے سے چلتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب جب یہ اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے فتنے اور بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئیں، اور یہ کہ اندرونی سازشوں اور بیرونی یلغاروں ان دونوں چیزوں کا بیک وقت ایک ایسا لامتناہی سلسلہ تھا جو کہ رکنے میں اور تھمنے میں آتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ بہت سے مانعین زکوٰۃ یعنی ایسے لوگ یا بہت سے ایسے قبائل جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یوں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، مگر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور اسی طرح دوسرا بہت بڑا فتنہ یہ تھا کہ بہت سے قبائل، بہت بڑی تعداد میں لوگ کہ جن کے دلوں میں ابھی تک دین اسلام راسخ نہیں ہو سکا تھا، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور کسب فیض کا اس چیز کا زیادہ موقع نہیں مل سکا تھا، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی دین اسلام سے پھر گئے، اور جو ان کا وہی گمراہیوں کا سلسلہ تھا، پرانا دین تھا آباء و اجداد کا وہ دین، اس کی طرف لوٹ گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ تھا کہ ایک انسان کو دیکھ کر دوسرا شخص بھی یوں دیکھا دیکھی یہ چیز گویا کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی بہت سے لوگوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے نبی ہیں، اور دراصل ان کے اس جھوٹے دعوے کے پیچھے جو اصل وجہ تھی اور جو اصل محرک کار فرما تھا وہ یہ کہ انہیں یہ لالچ ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دینی رہنما تھے، مگر اس کے علاوہ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی ہمیشہ فتح نصیب ہوئی مخالفین کے مقابلے میں اور غلبہ نصیب ہوا، تو یوں گویا کہ ہم نبوت کا دعویٰ کریں تو ہمیں بھی دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا اور شان و شوکت نصیب ہوگی۔ تو یہ تمام فتنے بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتہائی شجاعت و بہادری کے ساتھ اور بہت ہی حکمت و دانش کے ساتھ ان تمام فتنوں کا قمع کیا، ان کی سرکوبی کی، اور ایسے ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل رہے، اور یہ کہ شانہ بشانہ اور قدم بقدم رہے ہر موقع پر۔ تو ناظرین، ایسا ہی ایک بہت بڑا فتنہ وہ تھا جو کہ مسیلمہ کذاب نے برپا کر رکھا تھا۔ یہ شخص جو کہ تاریخ میں کذاب کے نام سے مشہور ہو گیا، کذاب یعنی جھوٹا، یعنی اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جو کہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان میں یہ شخص سر فہرست تھا کہ اس کا جو فتنہ تھا، اس کا برپا کیا ہوا یہ فتنہ، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ تھا کہ اس کی بڑی طاقت تھی اور اس کے پیروکاروں کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت سے بڑے بڑے انتہائی طاقتور قسم کے قبائل وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو اس نے جب یہ فتنہ برپا کیا تو اس فتنے کی سرکوبی کی غرض سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ سے لشکر روانہ کیا تو حسب معمول اس لشکر میں بھی طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اپنے نوجوان بیٹے عمرو سمیت شریک تھے اور پیش تھے۔ چنانچہ یہ لشکر مدینہ سے روانگی کے بعد مسلسل طویل سفر کرتا ہوا اس علاقے کی طرف رواں دواں ہو گیا کہ جہاں یہ فتنہ تھا، وہ علاقہ جو کہ اس فتنے کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، اور اس علاقے کو اس زمانے میں الیمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور تاریخ کے اوراق پلٹنے سے، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کل سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے شہر ریاض، تو اس کے قرب و جوار میں کسی جگہ یہ علاقہ موجود تھا کہ اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ یہ علاقہ تو آج بھی موجود ہوگا، لیکن اس زمانے میں اسے یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں مسیلمہ نے یہ اتنا بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ اور ناظرین، جب یہ لشکر مدینہ سے رواں دواں تھا یمامہ کی جانب، اور اس لشکر میں طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اپنے نوجوان بیٹے عمرو سمیت، تو ایک روز ایسا ہوا کہ جب صبح کے وقت نیند سے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو صبح فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے جو کوئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، انہیں مخاطب کر کے طفیل یوں کہنے لگے کہ دیکھو، آج رات میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا ہے کوئی آپ لوگوں میں سے جو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتا سکے کہ بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہے میں نے؟ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ بتائیے کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ کہنے لگے کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر منڈا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے منہ سے پرندے جیسی کوئی چیز ہے، وہ میرے منہ سے نکلی اور ہوا میں اڑ گئی، فضا میں کہیں غائب ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی چیز ہے اس نے مجھے نگل لیا ہے، اور اس کے بعد میں اس چیز کے اندر پہنچ گیا ہوں، اور پھر مزید میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے عمرو،
یہ نہایت شدت کے ساتھ اور بڑی بے چینی کے ساتھ مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے میری تلاش میں، اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مجھ تک پہنچ نہیں سک رہا۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو یہ خواب سننے کے بعد اور طفیل کی زبانی یہ گفتگو سننے کے بعد جو ان کے ساتھی تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کی سمجھ میں کوئی تعبیر نہ آئی۔ تو آخر وہ لوگ یوں کہنے لگے طفیل کو تسلی دیتے ہوئے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، سب خیریت ہوگی، کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا۔ بس یوں کہا، سب نے یوں تسلی دینے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے، کسی کی سمجھ میں یہ تو خواب ہی اتنا عجیب و غریب تھا کہ سر مونڈا ہوا ہے، اور یہ کہ پرندے جیسی کوئی چیز منہ سے نکلی ہے، ہوا میں غائب ہو گئی ہے، اور کسی چیز نے نگل لیا ہے، اس کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور بیٹا ہے کہ تلاش کر رہا ہے مگر پہنچ نہیں پا رہا۔ تو کوئی کیا تعبیر بتاتا، کوئی کیا جواب دیتا۔ تو جب سبھی نے یوں کہا کہ بس خیریت ہوگی، کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، تو کچھ توقف کے بعد طفیل رضی اللہ عنہ خود ہی گویا ہوئے اور خود ہی یوں کہنے لگے کہ دیکھو، میں نے خود ہی اپنے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی ہے، اور وہ تعبیر کچھ اس طرح ہے کہ میں نے یہ جو منظر دیکھا کہ میرا سر مونڈا ہوا ہے، تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میرا سر اڑا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی پرندے جیسی ایک چیز ہے جو میرے منہ سے نکلی ہے اور اڑتی ہوئی فضا میں کہیں گم ہو گئی ہے، تو اس کی تعبیر میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ میری روح نکل جائے گی، میری جان نکل جائے گی میرے جسم سے اور میرے منہ سے اور غائب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو میں نے یہ دیکھا کہ کسی چیز نے مجھے نگل لیا ہے اور میں اس کے اندر جا پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے گا، میری قبر کھودی جائے گی، اور پھر مجھے اس قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ تو اتنا کہنے کے بعد طفیل نے مزید یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ کہ جس کی خاطر ہم اس سفر میں رواں دواں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے موقع پر مجھے انشاءاللہ شہادت کا شرف نصیب ہوگا، کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر مزید یوں کہنے لگے کہ آخری بات یہ کہ میں نے جو یہ منظر خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا میری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے اور بہت پریشان ہے اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے مگر پہنچ نہیں سک رہا، تو اس کی تعبیر میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس جنگ کے موقع پر مجھے تو شہادت نصیب ہوگی، البتہ میرا بیٹا پیچھے رہ جائے گا، اسے اس جنگ کے موقع پر شہادت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ ہاں البتہ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے گا اور موقع کی تلاش میں رہے گا کہ کسی طرح اسے بھی شہادت نصیب ہو جائے، اور بالآخر اس جنگ کے موقع پر نہیں البتہ بالآخر آئندہ چل کر کبھی بعد میں کسی دوسری جنگ کے موقع پر اسے بھی شہادت نصیب ہو جائے گی، اور یہ مجھ سے آ ملے گا، ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں میرے اس خواب کی تعبیر یوں آتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ناظرین کرام سفر کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر یہ لوگ وہاں یمامہ جا پہنچے، اپنی منزل پر جا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب لڑائی کا آغاز ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ جس قدر توقع کی جا رہی تھی کہ یہ جنگ مشکل ہوگی اور یہ فتنہ بہت بڑا ہوگا،
تو جب لڑائی کا آغاز ہوا تو وہ اندازے غلط ثابت ہوئے، اور جس قدر اندازے لگا رکھے تھے کہ اتنی مشکل ہوگی، مگر وہاں جا کر یہ بات پتہ چلی کہ جو مشکل ہے وہ ان تمام اندازوں سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ بہت بڑا لشکر تھا اور بہت بڑا وہ فتنہ تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ جو جنگ تھی، اس کی ہولناکیاں اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کی خطرناکیاں، اس چیز کا ہمیں اس بات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں میں سے جو حضرات شہید ہوئے، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ سبھی لوگ، یہ 1000 یہ صحابہ کرام ہوں گے، اور اگر صحابہ نہ بھی ہوئے سب کے سب، تو کم از کم اتنی بات تو طے ہے کہ ان میں سے بہت بڑی جو اکثریت ہوگی وہ یقیناً صحابہ کرام کی ہی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت جلدی یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول بروز پیر، سن 11 ہجری، اور یہ واقعہ بھی یعنی جنگ یمامہ کا یہ واقعہ اسی سال 11 ہجری میں ہی تو پیش آیا ہے۔ تو یقیناً 1000 سے زیادہ یہ افراد جو کہ اس جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے، یہ سب کے سب نہیں اگر تو کم از کم یہ کہ ان میں سے بہت بڑی اکثریت صحابہ کرام کی ہی ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہ حضرات شہید ہو گئے، ان میں سے 70 حضرات حافظ قرآن تھے، 70 حفاظ قرآن تھے جو کہ ایک ساتھ اس جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے۔ اور یہی وہ موقع تھا اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، سبھی صحابہ کرام کو اور بالخصوص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ سوچ کر بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک ہی جنگ میں اور اتنی بڑی تعداد میں 70 حفاظ قرآن ایک ساتھ شہید ہو گئے، تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر قرآن کا کیا ہوگا، حفاظت قرآن کا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن یہ دنیا سے اٹھ جائے۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ فکر کی جائے، کچھ انتظام کیا جائے۔ اور یہی بات سوچتے ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلسل اصرار کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اس اصرار کا کیا جواب ملا انہیں خلیفہ وقت کی طرف سے، اس بارے میں ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔